بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم بصواب هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين لا سيما إلى أرواح المرحومين المغفورين المؤمنين المدرسة هذا بحق أئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ملك بعوض بلند الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات عليه اللهم صل على محمد اللہ رب العزت بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اس ذکر کو، اس وعظ کو، اس موعظے کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت اور بالاخص اس ادارہ دینیہ کے بانیان معاونین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، مجھے احساس ہے اور میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ
کسی بھی مجلس میں اور جلسے میں سب سے پہلے پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے اور سب سے آخر میں پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ حضرات آئے ہوئے نہیں ہوتے تو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اور سب سے آخر میں چونکہ آپ جانے کی تیاریوں میں ہوتے ہیں، لہٰذا اندر دعا کر رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب جان چھوڑیں ہم جائیں، ظاہر ہے یہ بھی مشکل ہے۔ اب ظاہر ہے آپ کل سے مسلسل علماء کرام کو سماعت فرما رہے ہیں، تو اب 2 دن سے علماء کو سن کے تھکے ہوئے ہیں۔ میں بھی زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، میں نے بھی سفر کرنا ہے۔ یہ مدرسہ دینیہ ہے اور اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو دین، مذہب، شریعت عطا کی ہے، وہ شریعت اور دین اور مذہب بھی علم والا ہے، اس کے رہبر بھی عالم ہے۔ اللہ نے مذہب جعفریہ مذہب علم ہے، اور اللہ نے جو ہمیں رہبر عطا فرمائے ہیں وہ رہبر بھی عالم ہیں۔ البتہ ان رہبروں کے علم میں اور ہمارے ہاں علماء میں ایک فرق یہ ہے کہ ان سارے علماء کا علم کسبی ہے، ہمارے رہبروں کا علم وہبی ہے۔ یہ جو کسبی علم ہوتا ہے، جو ہم سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں سکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں، اس علم میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے۔ میں خود بھی پڑھنے اور پڑھانے سے تعلق ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے استاد 1000 دفعہ کوشش کرتا ہے طالب علم کو بات سمجھائے، لیکن سمجھ ہی نہیں آتی، کبھی توجہ نہیں ہوتی۔ یہ دور آ گیا ہے نا، کلاس میں طالب علم زیادہ ہیں، وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ موبائل پہ کھیل رہے ہیں، استاد پڑھا رہا ہے، جس کی توجہ ہی نہیں ہے وہ کیا سمجھے گا۔ اور یہ پھر آج کی بات نہیں ہے، قرآن کہتا ہے جب پیغمبر بھی سبق پڑھاتے تھے تو کچھ لوگ باہر نکل کے ایک دوسروں سے کہتے تھے ماذا قال آنفا، وہ پیغمبر نے کیا کہا تھا۔ وہ تو توجہ نہیں ہے نا، توجہ نہیں۔ استاد کوشش کرتا ہے بات سمجھائے، لیکن طالب علموں کی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے رات کو کتاب دیکھی نہیں، انہوں نے مطالعہ کیا ہی نہیں، خالی و ذہن آ گئے ہیں کلاس میں۔ استاد کتنی کوشش کرے، بات نہیں سمجھ آتی۔ اچھا یہ بھی حقیقت ہے اور یہ بھی حقیقت ہے، کبھی کبھی خود سبق اتنا مشکل ہوتا ہے استاد کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ یہ بات ہر بندہ تو نہیں کہہ سکتا نا، میں طالب علم ہوں لہٰذا کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی کتاب میں بھی عبارت اتنی مشکل ہوتی ہے بندوں کو سمجھ، استاد کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ کبھی کبھی 2 دن لگ جاتے ہیں ایک عبارت کو سمجھنے میں۔ اب سمجھ نہیں آئی، کلاس آ گئی ہے، یا تو اتنی اخلاقی جرات ہو کہ بیٹا آج نہیں کل پڑھیں گے، مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، یہ تو جرات ہے نہیں، پھر جو کچھ ہے وہ بیان کرنا ہے۔ جو خود کو سمجھ نہیں آئی اگلے کو کیا سمجھائے گا۔ یہ ہے کسبی علم۔ کسبی علم میں کبھی پڑھنے والے کو سمجھ نہیں آتی، کبھی پڑھانے والے کو سمجھ نہیں آتی، لہذا غلطی کا احتمال ہے۔
اور جہاں علم وہبی ہوتا ہے نا، وہاں نہ پڑھانے والے میں غلطی کا احتمال ہے، نہ پڑھنے والے میں غلطی کا احتمال، وہاں کوئی غلطی کا احتمال نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم یہاں عصمت کے قائل ہوتے ہیں۔ اللہ جنہیں ایسے علم عطا کرتا ہے پھر اللہ انہیں مقام عصمت عطا فرماتے ہیں۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر گرامی اسلام جو مکہ میں تشریف لائے اور پھر مدینہ میں اس دین کی تبلیغ فرمائی، اللہ رب العزت نے سید الانبیاء کو بھی معلم بنا کے بھیجا تھا۔ خود پیغمبر فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ کتاب و حکمت کی تعلیم کا مدرسہ جو مدینہ میں اصحاب صفہ کی صورت میں پیغمبر گرامی اسلام نے تشکیل دیا تھا نا، اس نے پھر وسعت پائی، اتنا وسیع ہو گیا کہ امام صادق کے زمانے میں 4000 طالب علم بیٹھ کر کسب فیض کرتے تھے۔ وہ جو مسجد کوفہ میں کبھی مدینہ میں امام صادق نے یونیورسٹی بنائی تھی نا، پھر اس کے شعبے بن گئے، کوئی قم میں بنا، کوئی نجف میں بنا، اس کے شعبوں میں سے ایک شعبے کا نام جامع حیدریہ ہے۔ یہ اس شعبوں میں سے ایک شعبہ، اس کی ایک شاخ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جب اس شجر سے وابستہ رہتی ہے نا تو اس شاخ کی قدر رہتی ہے۔ یہ جامع حیدریہ، یہ جامعہ کوئی اور مدرسہ دینیہ ہو، یہ سارے کے سارے مربوط ہیں اس یونیورسٹی کے ساتھ جس کی ابتدا سید الانبیاء نے رکھی تھی۔ پھر امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کو مہلت ملی، فرصت ملی، دشمن اقتدار کے چکر میں تھا، وہ حکومتیں حاصل کرنے اور حکومتیں بچانے کے چکر میں تھے۔ بنی امیہ کی حکومت ختم ہو رہی تھی، بنی عباس اپنی حکومت بنانا چاہتے تھے، یہ حکمران آپس میں لڑ رہے تھے، کسی کو حکومت جانے کا خطرہ تھا، کوئی حکومت لینے کے چکر میں تھے۔ یہی دور جیسے آج سمجھ نہیں آ رہا آپ کو، کوئی حکومت گرانے کے چکر میں ہے، کوئی حکومت بچانے کے چکر میں ہے، حکمران ادھر مصروف رہے۔ اس فرصت سے استفادہ کر کے میرے دونوں اماموں نے گھر گھر محمد کی شریعت کو پہنچا دیا۔ ہاں، ایک وقت میں 70 حلقہ درس مسجد کوفہ میں، ایک وقت میں 70 استاد مختلف حلقہ درس میں بیٹھے لوگوں کو احادیث پیغمبر سناتے تھے۔ قال الصادق ہاکذا، قال الباقر ہاکذا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے میرے ان دونوں اماموں کا، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ ایک وقت میں پیغمبر نے کہا تھا لوگوں مجھے قلم دوات دے دو، میں ایک حدیث لکھ جاؤں، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، ایک ایسی شے تمہیں لکھ کے دے جاؤں، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ لوگ کہہ رہے تھے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں کسی آپ کی مزید حدیث کی ضرورت نہیں ہے، دین مکمل ہو گیا۔ ایک زمانے میں پیغمبر سے بھی حدیث سننے کے روادار نہیں تھے، پھر جعفرین نے، صادقین نے اتنا دین پھیلایا، 70 علماء لوگوں کو بیٹھ کے بتا رہے تھے پیغمبر نے یہ کہا، علی نے یہ کہا، صادقین نے یہ کہا۔ انہی مدارس کی شاخ یہ ہے جو ہمارے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے مدرسے موجود ہیں نا، یہ انہی کی شاخیں ہیں۔ وہیں سے علم پھیلتا ہوا اس سمندر سے دریاؤں میں بڑے بڑے دریا تھے علم کے نا،
ان سمندروں کے پہلو میں کوئی ابان ابن تغلب تھا، کوئی محمد ابن مسلم تھا، ہاں کوئی یونس تھا، کوئی 6 بڑے بڑے زرارہ، اللہ بڑے بڑے علماء پیدا کیے میرے اماموں نے نا۔ ہمارے تو یہ لوگ آتے ہیں نا صرف خالی ہاتھ، صبح آئے شام تک بیٹھے، جو مولوی صاحبان نے بتایا سنتے رہے، تھک گئے تو اٹھ گئے، پھر آ گئے، اگلے دن آؤ، 2 دن بعد 4 دن بعد پھر وہی مجلس پڑھ دو نا، پتہ تھوڑا تھوڑا محسوس ہوتا ہے گل سنی ہوئی لگ دی ہے نا، بھول جاتے ہیں نا۔ ویسے میں مجالس میں کہتا ہوں یہ جو آپ بھول جاتے ہیں نا اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے۔ اگر ساری باتیں آپ کو یاد ہوں تو پھر تو ہمارے لیے مجلس پڑھنا مشکل ہو جانا، ہر روز نئی بات کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے نا۔ ہاں یہ آپ بھول جاتے ہیں، ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ آپ خالی ہاتھ آتے ہیں نا، سنتے ہیں، سن کے چلے جاتے ہیں، سنی ہوئی بات تو بھول جاتی ہے نا۔ اس لیے معصوم بھی فرماتے ہیں، ہاں مولا متقیان فرماتے ہیں یہ علم وحشی ہے، اسے لکھ کے قید کر لو۔ جو بات لکھی جائے گی نہیں، اتنا 2 دن آپ نے سنا علماء کو، آج رات کو بیٹھنا کیا پڑھا تھا علماء نے، انشاءاللہ تعالیٰ 80-90% بھول گیا ہو تو کیا فائدہ اس کا جو سنا۔ وہ جو زرارہ آتے تھے نا، وہ جو محمد ابن مسلم صبح امام کی خدمت میں آ کے بیٹھتے تھے نا، رجسٹر ساتھ ہوتا تھا، کوئی ایسا درس نہیں ہوتا تھا یہ بیٹھے مولا ان کو منطق پڑھا رہے ہیں، ان کو فلسفہ پڑھا رہے ہیں، ان کو اصول فقہ پڑھا رہے ہیں، ان کو فقہ پڑھا رہے ہیں۔ میرے امام آ کے مسند علم پہ بیٹھ جاتے تھے نا، جو کوئی آتا تھا جس قسم کا مسئلہ پوچھتا تھا مولا انہیں ان کی زبان میں سمجھاتے تھے۔ وہ جو یا علی مولا انہیں بتاتے تھے نا، یہ زرارہ لکھ لیتے تھے، محمد ابن مسلم لکھ لیتے تھے۔ یہ لکھا ہوا جو زرارہ نے بیٹھ کے لکھا نا، پھر وہ کوئی اصول کافی بن گئی، کوئی ملا یازر الفقیہ بن گئی، کوئی تہذیب الاحکام بن گئی، وہ کتابیں مرتب ہو کے ان کی محنتیں ہم تک پہنچی۔ وہ جو علم کے دریا تھے نا، پھر اس دریا سے چھوٹی نہروں نے استفادہ کیا، چھوٹے علماء نے ان سے استفادہ کیا۔ وہ جو پڑھتے ہیں نا وہ پھر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس دینی مدرسہ کے جلسہ میں، عام مجلس میں نہ صحیح، مدرسہ کے جلسہ میں آئے نا تو ایک کاپی ساتھ لے آئیں، ذرا لکھ لیں اس 2 دن کے جلسے میں نے کون سی آیت قرآنی سنی ہے، میں نے کون سی حدیث سنی ہے، میں نے کون سا واقعہ سنا ہے۔ میرے معصوم کا فرمان ہے، میرے معصوم امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے مکتب کے علماء سے سنی ہوئی باتیں لکھ لیا کرو، انہیں محفوظ کر لو۔ ایک زمانہ آئے گا اس زمانے کے لوگ صرف اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر اعتماد کریں گے۔ ان رسموں کے لیے لکھ کے چھوڑ جاؤ، آنے والے پڑ پوتے کو پتہ چلے میرے دادا کا مذہب کیا تھا، انہیں پتہ چلے گا۔ یا علی یہ کیا پڑھتا تھا، یہ کیا سنتا تھا، یہ کیا لکھ کے چھوڑ گیا، وہ خوشی سے اٹھائیں گے میرے دادا جی کی کتاب ہے، میرے پردادا جی نے لکھا ہوا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، ہاں جی قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے، میں نے ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، ہاں میں نے زکوٰۃ دینی بھی ہے کہ نہیں۔ صرف اپنے بزرگوں کی کتابوں پر معصوم کا فرمان، اسے لکھ کے چھوڑ جاؤ تاکہ پچھلوں کے کام آ جائے، یہ محفوظ ہو جائے گی، پتہ چلے گا۔ اوپر لکھو مدرسہ جامع حیدریہ احیاء العلوم موجیاں والا ضلع منڈی بہاولدین کے 2 روزہ اجلاس میں نے علماء سے یہ سنا، تاریخ بن جائے گی۔ لیکن ظاہر ہے ہم بھول جائیں گے، بھول گئے تو ختم ہو جائے گی، پھر کیا فائدہ 2 دن یہاں بیٹھنے کا، پھر جو بھول گئے اگلے سال پتہ نہیں یہ بات مولوی صاحب کو بھی یاد رہے یا نہ رہے۔ ہاں یہ مدرسہ دینی ہے، یہاں سے علم کی خیرات بانٹتے ہیں نا علماء، وہ علم کی خیرات لے کے جاؤ اپنی نسلوں کے لیے،
پھر انہیں یہاں سمجھاؤ. بے شک لکھ دیا کرو. میں اس جلسے پہ گیا تھا, میں نے 2 دن کھانا کھایا تھا, لیکن میں وہاں 10,000 روپیہ دے آیا تھا. لکھ دو, کاپی میں لکھ دو, کاپی میں. وہ پوتا جب اٹھائے گا نا, وہ کہے گا اچھا یہ بھی کوئی جگہ ہے جہاں بابا پیسے خرچ کرتے تھے, ہے نا. یا اہلی, میرے معصوم فرماتے ہیں ان بچوں کو سنبھال لو. معصوم کا فرمان, ان بچوں کو سنبھالو, اپنی نسلوں کو سنبھال لو. تم انہیں متوجہ کر لو اپنی طرف, انہیں اپنے ہاتھوں میں لے لو, قبل اس کے کہ کوئی اور انہیں سنبھال لے. اور ہیں سنبھالنے والے نا, سڑکوں پہ, ہوٹلوں پر, اڈوں پر, بازاروں میں, سکولوں میں, کالجوں میں ہیں لوگ. ہماری نسلوں کو سنبھالنے کے لیے بہت سارے لوگ تیار ہیں, ہے نا, قبل اس کے کہ وہ سنبھال لیں. معصوم فرماتے ہیں تم انہیں سنبھال لو. میرے بہت سارے دوست ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جانتے ہیں ہمارے حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر کے مینیجنگ ٹرسٹی تھے, انتقال کر گئے, جناب محترم الحاج سیٹھ نوازش علی ساعتی مرحوم, بڑا مشہور نام ہے. علامہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ محسن ملت کے ساتھی تھے, ان کے ساتھ رہتے تھے. مدارس دینیہ کی تاسیس میں ان کا بڑا کردار ہے. ایک دفعہ کسی سلسلے میں ہم گئے ان کے پاس چندہ لینے کے لیے, بھئی جامعہ کے لیے کچھ دے دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. وہ اندر گئے تو ایک چھوٹے سے پوتے کو ساتھ لے آئے, کہا بیٹا یہ لو پیسے مولوی صاحب کو دے دو. پیسے بھی کتنے کو, 2-4 ہزار تو نہیں تھے, پیسے زیادہ تھے. ظاہر سیٹھ نوازش علی صاحب دے رہے تھے, ظاہر 2-3-4 لاکھ 5 لاکھ کو اتنے پیسے تھے. کہا یہ بیٹے پکڑو, یہ قبلہ صاحب آئے ہوئے ہیں, ان کو دے دو. میں نے لے تو لیے. میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ, ان کو, بچے کو, چھوٹے سے بچے کو. کہا قبلہ میں انہیں اسی عمر میں سمجھا رہا ہوں کہ یہاں خرچ کیا جاتا ہے, انہیں بھی خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی, ورنہ بچہ ہے نا, بچے کا کام تو ہے اپنے لیے لینا, خرچ کرنا. اپنی پینسل کسی کو نہیں دیتا, اپنی چپس کسی کو نہیں دیتا, ایک آلو اس کے ساتھ وہ چھینو تو رونے لگتا ہے نا. انہیں بچپن میں سکھاؤ کہ خدا کی راہ پہ خرچ کیا جاتا ہے نا. یہ مدرسہ دینیہ, یہ مقام ہے, یہاں سے سیکھو. ہاں یہاں آؤ نا, دینا ہے نا, خود دینے کی بجائے بچے کو دو. بیٹا یہ جاؤ, قبلہ صاحب اندر بیٹھے, رسید کٹوا کے لے آؤ, جاؤ اندر جاؤ. یہ مدرسہ, یہاں سے ان کی تربیت ہوگی. ہاں جب خود مسلح پہ کھڑے ہو نا, تو ہمیں حکم یہ ہے اپنے لیے جا نماز بچھاؤ نا. آج کل تو بازاروں میں چھوٹی چھوٹی ملتی ہیں, جہاں جہاں نماز خریدنے جاؤ نا, 1-2 چھوٹی جہاں نمازیں بھی لے لو نا. جہاں اپنی جہاں نماز بچھاؤ نا, پہلو میں چھوٹے بچے کی جہاں نماز بھی بچھا دو, اس کے لیے ایک سجدگاہ رکھ لو. 2-3 دن تمہیں بچھانی پڑے گی اس کی جہاں نماز, 2-4 دنوں کے بعد پھر تمہیں بچھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ انگلی تھام کے کہے گا آ بابا وہ نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے. انہیں سکھا, انہیں سمجھا, یہاں سے سیکھ کے جانا. جہاں نماز لے لے, اپنے پہلو میں بچھا دے. جہاں اس کو حلقہ ماتم میں لے آتا ہے نا, وہاں اسے مصلے پہ بھی لے آنا. جہاں خود خرچ کرتا ہے نا, اسے بھی خرچ کرنے کی عادت ڈال, اسے پتہ چلے یہاں. پھر اسے سمجھا بیٹا جہاں تو نے دی ہے نا 10 روپے, اللہ تجھے 100 کا ثواب دے گا. اسے سمجھا. یہ مقام ہے سیکھنے کا, یہاں سے سیکھ کے جانا نا ہم نے. یہ ہمارے معصومین نے ہمیں ہدایت فرمائی, یہاں سے سیکھ کے جانا ہے. کچھ لے کے جاؤ, کچھ کم از کم ایک جلسے میں کم از کم اتنا تو پتہ چل جائے نا مجھے کہ میں اگر نماز میں شک کر بیٹھوں تو شک کو ختم کیسے کروں. چلو یہ شک ختم کیسے کرنا یہ تو لمبا مسئلہ ہے. آپ شاید مجھے بھی سارے شکیات یاد 21 شکیں بنتی ہیں, 21 پتہ نہیں ساری میں سمجھا سکوں یا نہیں. کم از کم یہی سیکھ کے چلا جائے قبلہ ہمیں بتاؤ شک سے بچنے کا طریقہ کیا ہے, کہ میں نماز پڑھوں مجھے شک نہ ہونے پائے. ہو جاتا ہے نا شک, ہوتا. نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھتے پڑھتے پھر پتہ نہیں ہے دوسری ہے, تیسری ہے, چوتھی ہے, 5ویں ہے, 6ٹھی ہے نا, پتہ ہی نہیں کون سی ہے. صبح کی پڑھ رہا تھا کہ زور کی.
معصومین فرماتے، ہمارے علماء بھی لکھتے، اس شک سے بچنا چاہتے ہو نا تو جو پڑھ رہے ہو نا اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک طریقہ اس شک سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو پڑھ رہے ہو نا اسے سمجھ کے پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین کیا مطلب ہے، الرحمن الرحیم کیا مطلب ہے، ایاک نعبد کا کیا مطلب ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا کیا مطلب ہے، مجھے پتہ تو نا میں کیا کہہ رہا ہوں، آگے کیا کہہ رہا ہوں، اس کے بعد کیا کہہ رہا ہوں، رکوع میں کیا پڑھ رہا ہوں، اٹھتے ہوئے کیا پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ تو نا۔ جب یہ پتہ نہیں ہوتا نا تو زبان تو آٹو پہ لگی ہوئی رٹی ہوئی ہے نا، کیسٹ چل رہی ہے، یہ خود بخود چل رہی ہے، تب پتہ چلتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ختم ہو گئی نماز نا، تب پتہ چلتا ہے کیسٹ چل رہی تھی، خود بخود ہاتھ اٹھ گئے، خود بخود تسبیح بجنے لگ گئی، ختم ہو گئی۔ جب مجھے پتہ ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں، معصوم فرماتے ہیں پتہ ہو نا تجھے کیا پڑھ رہا ہوں تو تو بھولے گا نہیں۔ ایک دوسرا فرمایا اگر شک سے بچنا چاہتا ہے تجھے نماز میں شک نہ ہو، یہ دوسری رکعت ہے، یہ تیسری رکعت ہے، یہ چوتھی رکعت ہے، پہلا سجدہ ہے کہ دوسرا سجدہ ہے، اس سے بچنا چاہتا ہے، یہ ذہن میں رکھ میں نماز میں بات کس سے کر رہا ہوں۔ یہ میں کس سے کہہ رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں کس سے باتیں کر رہا ہوں؟ نماز میں باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ کس سے باتیں کر رہا ہوں؟ یہ کس سے کہہ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم؟ یہ کس سے کہہ رہا ہوں میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ؟ کس سے کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے۔ میں اس وقت آپ سے باتیں کر رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں نا، بول رہا ہوں آپ سے، میں تو نہیں بھول رہا، مجھے پتہ ہے میں آپ سے بول رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ کو کوئی پیغام دے رہا ہوں، میں آپ کو کوئی بات سمجھا رہا ہوں، آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ میں جب آپ سے بات کرتے ہوئے نہیں بھولتا، تو جب بندے کو پتہ ہو، یہ وکیل نہیں بیان رٹواتے نہیں، جج کے سامنے تو نے جانا ہے یہ بیان یوں پڑھنا ہے، یہ بیان دینا ہے، پہلے رٹواتے ہیں نا، سمجھاتے ہیں، پھر اپنے سامنے بار بار سنتے ہیں، ذرا بتا کیسے بولنا ہے، وہاں ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، یوں یہ بیان دینا ہے تجھے، اچھی طرح یاد کرواتے نا، تجھے پتہ ہو میں نے وہاں کہنا کیا، جج کے سامنے کھڑا ہے نا، کوئی اوپر نیچے والی بات نہ نکل جائے، بیان غلط ہو جائے گا، سارا کیس خراب ہو جائے گا۔ اور خدا کے بندے دنیا کے جج کے سامنے بیان دیتے ہوئے تیری زبان میں لکنت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تیرا بیان غلط ہو جائے گا، کیس ہار جائے گا۔ اور جب کائنات کے سب سے بڑے جج کے سامنے کہہ رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں اگر شکیات نماز میں شک سے بچنا چاہتا ہے نا تو ذہن میں رکھ میں کس سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے طالب علم، چھوٹے چھوٹے بندے ہیں نا، بڑے بڑے معصوم ہستیاں جب مصلی عبادت کی طرف بڑھتی تھی نا تو بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، چہرے پہ زردی ہو جاتی تھی، پوچھتے تھے لوگ یبنا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ چہرہ زرد کیوں ہے، ماتھے پہ شکن کیوں ہے، بدن میں کپ کپی کیوں ہے؟ میرے مولا فرماتے تھے دیکھتے نہیں ہو میں کس کے سامنے جا رہا ہوں، اما تدری امن یدہ، دیکھتے نہیں ہو میں کس کے سامنے جا رہا ہوں میں۔ جب یہ بندے کو احساس ہو جائے نا میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، پھر کہاں بھولے گا، کہاں ذہن ادھر ادھر جائے گا۔ اور اتنی معرفت، معصوم فرماتے ہیں جب مصلی عبادت پہ آؤ نا تو معرفت کی اس منزل پہ ہو کہ یہ سمجھو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں یہاں کھڑا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور ڈائریکٹ اللہ سے کہہ رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط، ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں اگر یہاں نہیں پہنچ سکتا نا تو کم از کم یہ ہونا چاہیے، اس سے نیچے نہیں، کم از کم یہ منزل ہو کہ تجھے یقین ہو وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، اس سے کم۔ اور پھر جب بندے کو احساس ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس سے بات کر رہا ہوں
تو پھر ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا. ہاں ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. مدرسہ دینیہ میں آئے ہیں بس ویسے ہی جیسے ویسے مجلسیں سننی ہوتی ہیں. یہاں بھی چونکہ مدرسہ ہے, مولوی صاحبان نے فون کیا, کوئی بلانے آیا, کسی نے خط لکھا ہے آنا ہے, جلسہ ہے ضرور آنا ہے. پھر جنازے بھی ان سے پڑھوانے ہیں, نکاح بھی ان سے پڑھوانے ہیں, اور بھی ڈھیر سارے کام ہیں. نہ گئے تو مولانا ظفر صاحب کہہ دیں گے جناب آئے نہیں تھے جلسے پر, کس لیے آؤں جنازہ پڑھانے. ہاں نہیں بھائی نہیں, اس لیے نہیں. یہاں آئے ہیں نا تو کچھ ایک مسئلہ بھی سیکھ کے جاؤ. ایک بندہ تھا مر رہا تھا. ابھی ہم تو الحمدللہ ٹھیک ہے نا, ابھی جان کنی کا عالم کسی پہ نہیں ہے, کسی پہ ہو سکتا ہے نا. بندہ مر رہا تھا, جان کنی کا عالم تھا, عالم نزاعت آ رہی تھی. ایک عالم دین اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے. کیا حال ہے بھائی, ٹھیک ہے؟ وہ مر رہا تھا, جان نکل رہی تھی. قبلہ آ گئے ہو, مہربانی آپ کی ایک مسئلہ تو بتا دو. قبلہ آ گئے ہو تو ایک مسئلہ. وہ جو دوسرے کھڑے تھے کہا سبحان اللہ, مر رہا ہے تو اگلی تیاری کر, مسئلے کو کیا کرے گا تو؟ اب تو مر رہا ہے, تو نے مسئلے کو کیا کرنا ہے؟ کہ تمہیں کیا پتا, مجھے بتاؤ, یہ سمجھاؤ, جاہل مرنا بہتر ہے یا مسئلے کا عالم ہو کے مرنا بہتر ہے؟ مرتے ہوئے ایک مسئلے کا عالم ہو کے مرا وہ بہتر ہے. یہ تو کوئی عمر نہیں ہے, یہ کہو جی یہ اب بوڑھا ہو گیا ہوں, اب ریٹائرڈ ہو گیا ہوں, اب 60 سال کا ہو گیا ہوں, یہ بھی کوئی عمر ہے سیکھنے کی. مدرسے جاؤں, مولانا عابد حسین صاحب ذرا میری نماز سنو, ذرا قبلہ ذرا طالب علم بنا لو مجھے 2 دن کے لیے. تو یہ کوئی عمر ہے سیکھنے کی؟ اللہ اکبر. کہ نہیں, مرنے کی سیکھنے کی کوئی عمر نہیں. اطلب العلم من المہد الی اللحد. علامہ مفتی جعفر حسین اللہ غریق رحمت فرمائے, انہیں ہمارے مکتب کے قائد بھی تھے, عالم بھی تھے. ہاں جی, اور انہوں نے جو نہج البلاغہ لکھی ہے نا, اس نہج البلاغہ کی شرح میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے. اسی قسم کا ایک بوڑھا آدمی بیچارہ جب سارے ہر طرف سے ریٹائرڈ ہو گیا نا, سارے پتر پر نال ہے, دھیاں پر نال ہیں, ویلا انہیں کہا چلو بستہ اٹھاتے ہیں, جامع حیدریہ احیاء العلوم میں مثلاً جاتے ہیں, قبلہ سے جا کے دین سبق پڑھتے. راستے میں آ رہا تھا تو کسی نے مذاق کیا, خدا کے بندے پچھلی عمرہ بڈھا توتا, کیا تم یہ دین جو سیکھ رہے, پڑھنے کا ٹائم ہے, یہ کوئی عمر ہے؟ اس نے کہا یار یہ بتاؤ مجھے, اگر مجھے جاہل رہتے ہوئے شرم نہیں آتی تو علم سیکھتے ہوئے شرم کیوں آئے؟ میں آج تک جاہل ہوں تو مجھے شرم نہیں آئی, مسئلہ نہیں آتا, وضو نہیں آتا, غسل نہیں آتا, ہاں مجھے کسی مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے, شریعت کے مسئلوں کا پتہ ہی نہیں ہے. جاہل ہوں, جاہل ہوتے ہوئے شرم نہیں آتا, عالم بنتے ہوئے علم سیکھتے ہوئے شرم کیوں آئے؟ آ جاؤ. ہاں ان لوگوں سے شرماتے ہو نا, اکیلے بیٹھ کے پوچھیں, قبلہ تنہائی میں 5 منٹ ٹائم دے دو, ایک مسئلہ روز سمجھا دو, صرف ایک مسئلہ روز 5 منٹ ٹائم لے لو, 5 منٹ ایک مسئلہ. سال میں 365 دن, ایک سال میں 365 مسئلے یاد ہو جائیں گے. کتنے بڑے عالم ہو جاؤ. کتنے اپنے بچوں کو پھر سمجھاؤ, یہ ایسا صدقہ جاریہ بنے گا نا, ایسا. انہوں نے آپ کو بتایا, آپ نے بیٹے کو بتایا, آپ کے بیٹے نے آپ کے پوتے کو بتایا, آپ کے پوتے نے پڑپوتے کو بتایا. یہ نسل میں جب تک مسئلے بتاتے رہیں گے نا, تیرا مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال کھلا رہے گا, صدقہ جاریہ بن جائے گا. ہم مدرسہ سے کیا سیکھتے ہیں یار؟ مدرسہ سے تعاون کرنے کی کئی صورتیں. ایک صورت ہے پیسہ, ایک صورت ہے پیسہ دو, یہ تعاون ہے. ایک صورت یہ ہے اللہ نے 2 3 4 بیٹے عطا کیے ہیں نا, ایک کو ڈاکٹر بنا لے, ایک کو انجینئر بنا لے, ایک کو سیاستدان بنا لے, ایک کو اپنی بخشش کے لیے عالم بنا لے. یہ بھی تعاون ہے نا. ایک بیٹے کو لے آ مدرسہ میں. میں اگلے دن جشن پڑھنے کے لیے گیا, خان بیلہ ایک علاقہ ہے تحصیل لیاقت پور میں, ضلع رحیم یار خان میں. انہوں نے مجھے بتایا قبلہ یہ ہمارا بیٹا ہے, اس نے قبلہ 1100 میں سے 1094 نمبر لیے تھے. کتنے؟ 1100. میٹرک کا امتحان تھا نا, کل نمبر
1100 ہے، ان میں سے 1094 نمبر لیے تھے۔ ظاہر ہے اب وہ ایسا لائق بچہ جی تو چاہتا ہے نا ڈاکٹر بنا دوں، انجینئر بنا دوں۔ اس نے قبلہ میں ہاتھ، ابھی اس کو ہم نے حافظ قرآن بنوانا شروع کیا ہے، اس نے 1 مہینے میں 6 پارے حفظ کر لی۔ ہماری خواہش ہے ہم اسے عالم بنائیں، مدرسہ دینیہ کے ساتھ، جامعہ حیدریہ کے ساتھ، احیاء العلوم کے ساتھ، مولانا عابد حسین کے ساتھ ہاتھ چومنا تعاون نہیں۔ آ گیا قبلہ صاحب کے ہاتھ چوم رہا ہے، گھٹنے پہ ہاتھ لگا رہا ہے، باہر نکل گیا، خف ختم۔ یہ تعاون نہیں، تعاون ایک یہ ہے، اللہ نے بیٹے عطا کیے ہیں نا، ان میں سے ایک لیا، قبلہ اسے اپنے جیسا بنا دو، یہ تعاون ہے۔ یا علی، ہاں پیسے دینا ایک تعاون ہے، اپنے بچوں کو عالم بنانا، ہاں طالب علم بھی لے آؤ نا۔ ہاں میرے بچے جی قبلہ 2 بچے ڈاکٹر ہیں، 2 بچے انجینئر ہیں، 2 وکیل ہیں، 1 جج ہے۔ ان میں سے کسی کو سورہ فاتحہ پڑھنی آتی؟ تیری قبر پہ فاتحہ وہی پڑھے گا جس نے مدرسہ کی دال کھائی ہوگی، باقی کو تو پتہ نہیں ٹائم ملے گا کہ وہ برسی والے دن آئے گا جب کسی بھائی نے برسی رکھ دی ہوگی، پھر آئے گا ببے کی برسی ہے چلو جاتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی ڈیرے پہ بیٹھا رہے گا، لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، بیٹھے ہیں وہ بابا کی برسی پہ۔ ہر نماز کے بعد فاتحہ وہی پڑھے گا جو نماز پڑھے گا۔ اپنی بخشش کے لیے ایک بیٹا عالم بنا دی، اور پتہ اس عالم کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب قیامت کا دن ہوگا نا، ٹائم بہت ہو گیا مجھے معاف کر دینا، بس 2 منٹ 5 منٹ بس آپ کی زحمت، اذان کا ٹائم ہونے والا ہے نا۔ میں نے پڑھا جب قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ اعلان فرمائے گا یہ جتنے عبادت گزار تھے نا، نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کیا، جہاد کیا ہے، زکوٰۃ دیا، چلو جنت میں، چلو جنت کے دروازے کھلے، چلو۔ یہ جو علماء ہو نا، ٹھہر جاؤ، علماء نے ابھی نہیں جانا۔ مولانا صاحب صفدری صاحب، مولانا عابد صاحب، مولانا علی احمد حیدری صاحب، مولانا غلام عباس صاحب، ہاں یہ تم رکو، ابھی تم نے ابھی نہیں جانا، یہ عبادت گزار پہلے چلے جا۔ یہ سارے چلے گئے، ان کو کیوں روکا ہے؟ حکم ہوگا۔ اب یہ جو چلے گئے نا، یہ تو چلے گئے، یہ جو بچ گئے ہیں نا، ان میں نظر دوڑاؤ، کس کس نے تم سے دینی مسئلہ پوچھا تھا، ان کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تیرے خاندان میں سے عالم کو اجازت ہوگی، تیرے خاندان کے کوئی بندے بچ گئے نا، ایک ایک عالم اپنے خاندان کے 70 بندوں کی شفاعت کر کے جنت لے جائے گا۔ اپنی بخشش کے لیے ایک عالم بنا دے نا، قیامت والے دن تیرا ہاتھ پکڑے، ابا آ میں تن جنت لے بنیا، اور باقی 6 نو تو میلیاں تے لے بندا ہے، یہ تیرا ہاتھ پکڑے گا، آ ابا میں تیری شفاعت کرتا ہوں، تو نے مجھے مدرسہ دینیہ میں بھیجا تھا نا، تو نے مجھ پر احسان کیا تھا نا، تو نے مجھ پہ احسان کیا تھا نا، ہاں تو نے مجھے دین سکھایا تھا، تو نے مجھے قرآن سکھایا تھا، تو نے مجھے شریعت کے مسئلے سکھانے کے لیے ادھر بھیجا تھا نا، آج میں تیرے ساتھ یہ بھلا کرتا ہوں، اس نیکی کا بدلہ یہ ہے، آ میرے ہاتھ ساتھ چل، میں تجھے جنت لے کے جاتا ہوں۔ اپنی بخش، یہ ہے مدرسہ کے ساتھ تعاون۔ اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، یہ تعاون ہے اس مدرسہ دینیہ کے ساتھ۔ جب یہ مدارس آباد رہیں گے نا، تو وہ شریعت، وہ دین، وہ مکتب جس کی بقا کے لیے حسین نے سر کٹایا تھا نا، وہ دین زندہ رہے گا، وہ دین چلتا رہے گا اگر یہ مدارس آباد رہیں گے۔ یہ مدارس آپ کے مکتب کے قلعے ہیں، قلعے۔ یہ ایک مولانا ہے، مولانا فضل الرحمان، نام سنا ہوا ہے نا، ان کے والد صاحب تھے مولانا مفتی محمود صاحب، وزیر اعلیٰ تھے یہ، اس زمانے میں سرحدوں تھا، آج کے پی کے آج کل وزیر اعلیٰ تھے۔ ایک شیعوں کی بستی میں گئے ووٹ لینے کے لیے، تو شیعوں نے کہا جی ہم ووٹ دیں گے لیکن ہمیں ایک کام ہے، ہمارا ایک کام، وہ کام کر دو تو ہم ووٹ دیں گے۔
انہوں نے کہا بتاؤ، وزیر اعلیٰ بھی ہے اور ووٹ بھی لینے. کہا کیا کام ہے؟ کہا یہ ہمیں ایک لائسنس دے دو ماتمی جلوس کا. ماتمی جلوس کا لائسنس دے دو، ہم ووٹ دے دیں گے. اس نے کہا لے آؤ درخواست لے آؤ. درخواست پہ اس نے سائن کی ہے، ساتھ کچھ چیف سیکرٹری تھا جو اسے کہا بھی ان کو لائسنس بنا دو، اجازت نامہ بنا دو. وہ ساتھ جو تھے وہ بھی انہی کے مکتب کے تھے، دیوبندی. علامہ صاحب مولانا یہ کیا کر دیا اپنے مفتی صاحب، یہ ماتمی جلوس. اس نے کہا چپ کرو، کیا ہوا ہے؟ میں ڈر رہا تھا کہیں کسی مدرسہ کے لیے درخواست نہ دے دیں. مفتی محمود نے کہا مجھے خطرہ یہ تھا کہ یہ درخواست دیں گے ہمیں یہاں مدرسہ بنانے کی اجازت دو. ماتم کرتے رہے، کوشش کرو شیعہ مدرسہ نہ بنائے. مدرسے بن گئے، ان کی قوم عالم ہو جائے گی، ان کے قوم متوجہ ہو جائے گی، ان کا مذہب پروان چڑھے گا، ان کے دین کی، ان کی شریعت کی، ان کے مکتب کی ترویج ہوگی. مدرسہ نہ بنائے، ماتم کرتے رہے. کیا فرق پڑتا ہے تمہیں؟ سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ تمہارا دشمن تمہارے مدرسوں سے خوف زدہ ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ مدرسہ سے اگر کوئی پروان چڑھے گا نا تو کوئی خمینی بنے گا، کوئی خامنائی بنے گا، کوئی سیستانی بنے گا، کوئی حافظ بشیر بنے گا. کائنات کے امریکہ اور دشمنوں کے مقابل میں یہی امامے والے کھڑے ہوں گے. اس لیے وہ روکے گا، مدرسہ کی دشمنی کرے گا. وہ یہ قلعے ہیں تمہارے، اس کی حفاظت کرو. کبھی علماء دشمنی نہ کیا کرو. علماء معصوم نہیں ہیں، آپ کے خاندان کے ہیں، آپ کے محلے کے ہیں، آپ کے شہر کے ہیں، آپ جیسے ہیں. علم حاصل کر لیا انہوں نے، لیکن خواہشیں تو عام انسان والی ہیں نا. غلطیاں کس سے نہیں ہوتی ہیں؟ یہ معصوم تھوڑی ہیں. ہاں لیکن غلطی ہو جائے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے انہیں بدنام کر دو، انہیں شروع ہو جاؤ، ان کے پیچھے پڑ جاؤ. نہیں ایسا نہیں ہے. غلطی ہو سکتا ہے یہاں غلطی ہوئی ہو، اس نے رات کو نماز تہجد میں معافی مانگ لی ہو. تجھے کیا پتہ ہے اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہو. وہ نماز شب میں رو پڑا ہو میرا اللہ غلطی ہو گئی ہے، میں بھی انسان ہوں، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہو، تو سارے جہان میں اسے بدنام کرتا پھرتا ہے. علماء دشمنی نہ کر. کن عالما او متعلما اور محبا لہما فلا تکن رابعا فتہلک. امام صادق فرماتے ہیں عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو، چوتھے نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے. یہ دین جو بچا ہے نا، یہ مذہب، ہاں یہ مذہب، جس مذہب کی بقا کے لیے ابھی آپ سن رہے تھے نا، وہاں سے گزر گئی جہاں سے گزرنے کے لائق نہ تھی. یہ دین بچا رہی تھی زینب کبریٰ، وہاں سے گزری ہے جہاں سے گزرنے کے لائق. اتنے مشکل جگہ سے گزری ہے نا کہ 10 محرم 61 ہجری سے لے کے 25 محرم 95 ہجری تک 35 سال کسی نے سجاد کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. اتنے مشکل موڑوں سے گزری ہے زینب. ہاں سجاد کو کوئی کھانا آتا تو روتے، پانی آتا تو روتے، مصلے پہ جاتے تو روتے، بازار جاتے تو روتے سید الساجدین. کیوں مولا کتنا رو گے؟ بس کرو نا مولا. تو پہلا جواب دیا تھا منحال. اللہ نے حضرت یعقوب کو کتنے بیٹے دیے تھے؟ کہا 12 بیٹے تھے. ایک بیٹا نظروں سے غائب ہوا تھا، علم نبوت سے جانتے تھے وہ کہیں مرا نہیں ہے، آنکھوں سے غائب ہوا ہے. اتنا روئے وب یزت نہ ہو، اس کی آنکھیں سفید ہو گئی. او منحال میرے تو کئی فخر یوسف میری نظروں کے سامنے ذبح کر دیے گئے، میں نہ روں تو کون روئے. کہا مولا بس کرو، قتل ہونا تو آپ کی عادت ہے، شہادت تو ورثہ ہے، کب تک روتے رہو گے؟ یہاں مرثیہ پڑا منحال قتل ہونا عادت ہے، کیا زینب کا ننگے سر بازاروں میں جانا یہ بھی ہماری عادت ہے؟ اور جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا اسے ننگے سر کبھی اس بازار الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما.
پروردگار قلیل عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما۔ پروردگار تمام مدارس دینیہ کو اور بالاخص اس مدرسہ دینیہ کو ترقی عطا فرما۔ اس کے مومنین جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات کو بلند فرما، جو موجود ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ علماء کرام جو یہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی عزتوں میں اضافہ فرما۔ طالبان علم کو پروردگار حصول علم میں موفق فرما۔ پروردگار تجھے اپنے عز و جلال کا واسطہ ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرما، ہم سب کو پاکیزہ موت نصیب فرما۔ پروردگار بیمار مومنین حاضرین کے متعلقین میں کوئی مریض ہے سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ مولانا صاحب کے ایک عزیز بیمار ہیں، پروردگار انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ پروردگار بے اولادوں کو پروردگار اولاد نرینہ عطا فرما۔ صاحبان اولاد کی اولادوں کو لائق اور صالح بنا، تنگ دستوں کے رزق میں برکت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے ملک کی حفاظت فرما، دہشت گردوں کا قلع کما فرما، مکتب آل محمد کی حفاظت فرما۔ میرا اللہ تو کریم ہے، تجھے اپنے عز و جلال کا واسطہ میرا اللہ تجھے اپنی عظمت کا واسطہ اس جلسہ کے انعقاد میں جس مومن نے اپنا کردار ادا کیا ہے پروردگار جو آئے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، جنہوں نے مالی تعاون فرمایا ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ پروردگار جس سطح کا جس نے تعاون کیا پروردگار ان کے تعاون کو قبول فرما، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار 12ویں تاجدار ولایت امام عادل کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام کے سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو امام کی زیارت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مریض ہیں اور بالاخص یہ مومن سپین میں جو مومن معاون مدرسہ کا مریض ہے اسے صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ علماء اعلام جو مریض ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ قبلہ کعبہ حضرت آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی دامت برکاتہ کو صحت و سلامتی عطا فرما، انہیں طول حیات عطا فرما۔ پروردگار ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم ہے۔ پروردگار تجھے اپنی عظمت کا واسطہ ان کی مشکلوں کو حل فرما۔ پروردگار تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجنا۔